अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आजकल टैक्सों की वजह से ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, टैक्सों के रेट में जो इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्टर भी, ताजिरों ने भी हड़ताल की कालों का ऐलान किया हुआ है। बिजली के बिलों में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगे हैं जिसकी वजह से ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, और कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो अवाम के लिए वबाल जान बने हुए हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि 30 जून को अप्रूव हुआ और 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया, उसमें जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 3 है और उसका जो सबसेक्शन 9 है वो ऑलरेडी पहले भी मौजूद था इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, जो सेल्स टैक्स को उसमें वाज़े करता है। इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट के अंदर कि जो भी लोग हैं जिनका जो बिजली का बिल है वो 30,000 तक होगा तो रिटेलर को, कंज्यूमर को उसमें जो टैक्स है वो 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर वो 30,000 से ज़्यादा बिल पर मंथ आता है उनको, तो उनको जो टैक्स है वो 5,000 रुपया चार्ज किया जाएगा। यानी कि 50,000 बिल अगर आपका पर मंथ होगा तो 5,000 बिल चार्ज किया जाएगा। और अगर आपका बिल जो है पर मंथ 50,000 से ज़्यादा होता है तो फिर आपको 10,000 रुपया चार्ज किया जाएगा। इसमें एक प्रोविज़न भी दी गई है जो फाइनेंस एक्ट 2022 में है कि उसमें प्रोवाइडेड है कि अगर कोई भी जो कंज्यूमर है, रिटेलर है, जो वो टैक्स पेयर नहीं है, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो उसको ये टैक्स 100% इंक्रीज़ करके चार्ज किया जाएगा। यानी कि जिसका टैक्स 3,000 बिजली के बिल में आएगा वो 6,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, और जिसका 5,000 होगा उसको 10,000 देना पड़ेगा, जिसका 10,000 होगा उसको 20,000 रुपया सेल टैक्स की मद में देना पड़ेगा। अगर वो जो भी पर्सन है, जो रिटेलर है, कंज्यूमर है, जो जिसने NTN नंबर नहीं लिया या जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम नहीं होगा, उसको डबल टैक्सेशन चार्ज की जाएगी। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, और असम्बली में ये अप्रूव हुआ और ये एक्ट का ऑर्डिनेंस का हिस्सा बन गया। इसके बारे में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने देखे काफ़ी अरसे बाद ये बिजली का बिल है जो मैंने देखा और इसको पढ़ा, तो इसमें वैसे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए हैं, जिसमें GST है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ले रहे हैं, और सेल्स टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा इसमें चार्ज किया गया है, जो अब सेक्शन 3 और सबसेक्शन 9 के तहत जो है वो लगाया गया है। अब देखें इसके अंदर जो है आपका F टैक्स है, FRA टैक्स है, FRAE टैक्स है, और बहुत से किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं जिनका कोई इसमें वजाहत नहीं है कि ये टैक्सेस कहाँ लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, इनकी क्या रीज़न है और इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इनकी क्या स्पेस है इसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ओरिजिनल जो प्राइस है, जैसे जो यूनिट की जो बेसिक प्राइस है वो तो 21 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज की गई है, 21 रुपीज़ एंड 30.34 पैसा। तो अब जबकि ये टैक्सेस मिला के ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। अब अगर देखें इसमें 3,000 रुपये का अगर ये बिल है तो इसमें तकरीबन 1,500 रुपया जो है वो टैक्सेस की मद में चार्ज किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है ये बिल्कुल गलत है कि एक तो वैसे ही जो मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तकरीबन सबके सामने ही हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जाता जा रहा है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर से ये बिजली का जो बिल है, अब जिसका बिल 3,000 या 5,000 है उसको आधा तो टैक्स आ रहा है इसके अंदर,
تو وہ کس طرح پے کرے گا کہ وہ ٹیکسیز کو ہر بندہ جو ہے نا وہ پے کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ریٹیلر یا کنزیومر ہے وہ لائیبل ٹو رجسٹرڈ نہیں ہے ایف بی آر میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انکم کم ہے یا شاپ کیپر دکاندار ہیں جو گلی محلوں میں جو شاپ کیپر ہیں وہ تو لائیبل ٹو رجسٹر ہی نہیں ہے ایف بی آر میں. اب ان کو بھی بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لگ کر آ رہا ہے اور وہ نان ایکٹیو ہیں تو ان کو 6,000 روپیہ پر منتھ یا ان کو 10,000 روپیہ پر منتھ جو ہے نا ہر بل میں لگ کے آ رہا ہے. تو یہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیگل ہے. بلکہ اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ انہوں نے لیسکو والوں نے تقریباً سب کو ہی یہ ٹیکس لگا دیا ہے. اس میں سروس پرووائڈر کو بھی لگا دیا ہے, جن لوگوں کی ورک شاپس ہیں, جو لوگ بیوٹی پارلرز جن کے ہیں, جو لوگ سروس پرووائڈر ہیں, جن کی کلینک ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, جو لائرز کمیونٹی ہے, جو اکاؤنٹنسی کا کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ ہیں, وہ سب کو ہی یہ ٹیکس چارج کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ ایکسکلوژن جو ہے نا سرٹیفکیٹ کمشنر صاحب سے جا کے لے کے ایکسکلوڈ کروائیں. تو اب پورے پاکستان میں جب یہ بل میں ٹیکس لگ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مناسب بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے کاموں کو چھوڑ کے اور ٹیکس کو ایکسکلوڈ کروانے اور ایف بی آر پہنچ جائے. تو اس کے لیے پھر راولپنڈی جو ہے ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا اس بل کے اگینسٹ, جس میں ججمنٹ بھی آ گئی ہے کہ جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں جو ٹائر 1 ریٹیلر میں نہیں آتے وہ اس سے ایکسکلوڈ ہیں, ان کو ایگزمپشن حاصل ہے اور وہ ان کو لیسکو جو ہے وہ سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتا. ہاں کیونکہ یہ جو بیسیکلی لا ہے یہ اسپیسیفکلی ریٹیلر کنزیومر کے لیے ہے. تو جو کمرشل جو میٹر یوز کر رہے ہیں جو ریٹیلر ہیں تو ان کو ہی یہ ٹیکس چارج کیا گیا ہے اور ان کو ہی چارج کیا جائے, جبکہ لیسکو نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیسکو کو بھی اس کو تھوڑی سی اپنی بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ ٹیکس کن لوگوں کو چارج کرنا ہے اور کن لوگوں کو چارج نہیں کرنا, اور کون سے ٹیکس پیئر اس میں آتے ہیں اور کون سے ٹیکس پیئر اس میں نہیں آتے. اب اس میں وہ لوگ بھی نہیں آتے جو لوگ آلریڈی ٹائر 1 ریٹیلر میں نہیں ہیں یا جو پی او ایس سے رجسٹرڈ ہیں, جو سیل ٹیکس میں آلریڈی آ رہے ہیں اور جو سیل ٹیکس آلریڈی پے کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں نہیں آتے. تو اس کے اندر اب امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایف بی آر کو کوئی لا میں بہتری لانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک اقدام جو ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں رجسٹر ہوں اور وہ خود بخود جو ہے نا خود رجسٹر ہونے آئے کہ اپنے ٹیکس سے بچنے کے لیے. اب دیکھیں ایک بندے کو اگر کسی بھی ریٹیلر کو 3,000 روپیہ پر منتھ ٹیکس چارج ہو جاتا ہے تو اس کو اینول 36,000 روپیہ 36,000 جو ہے وہ ٹیکس چارج ہو جائے گا, بجائے کہ وہ اس کو خود وہ فائلر ہو جائے تو وہ 5-10 ہزار یا 20,000 خود جمع کروا کے اپنے ٹیکس ریٹرن کو فائل کر سکتا ہے اور اس ٹیکس سے بچ سکتا ہے. بلکہ وہ نان فائلر ہو کے وہ ٹیکس اس کا ڈبل ہو جاتا ہے, 70,000 پلس پہ چلا جائے گا اینول. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود رجسٹر ہوں لوگ جو بھی اس میں لائیبل ٹو رجسٹر ہیں ایف بی آر میں, وہ خود سے این ٹی این نمبر لیں, اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور وہ اس ٹیکس سے جو سیل ٹیکس بجلی کے بل میں انہوں نے چارج کر دیا ہے اس ٹیکس سے وہ بچ سکتے ہیں. اور اس کو اس میں مزید وہ بہتری کے لیے اگر وہ ریٹیلر ہیں تو پھر تو ان کو 3,000 پر منتھ جو ہے وہ ٹیکس چارج ہوگا, اور اگر وہ نان ایکٹیو ہیں تو پھر ان کو وہ 100% انکریز ہو کے 6,000 روپیز جو ہے وہ اس میں چارج کیا جائے گا. تو اس میں دیکھیں اب سب لوگ جو ہیں وہ رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس میں لائیبل نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا سا لا کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بنا دیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنا شروع کر دی ہے, لیکن لوگ اس سے بہت پریشان ہیں اور سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں جگہ جگہ. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں ہر مارکیٹ میں ہر جگہ پہ بزنس مین پریشان ہے, ہر جگہ جا کے سٹرائک کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بزنس مین کو سٹرائک کرنے کی بجائے خود کو رجسٹر کروانا چاہیے ایف بی آر میں, تاکہ وہ اپنے اس سیلز ٹیکس سے بچ سکیں اور اپنا جو ان کی ذمہ داری ہے بینگ پاکستانی کہ وہ اپنا جو ٹیکس ریٹرن ہے جو این ٹی این نمبر لیں اور ٹیکس ریٹرن پراپر جو اینول فائل ہوتی ہے اس کو پراپر طریقے سے فائل کریں تو وہ اس ٹیکس سے بچ سکتے ہیں.
تو میری یہی سجیشن ہوگی کہ آپ لوگ سب اس کو رجسٹر کروائیں خود کو، اور تاکہ اس ٹیکس سے بچا جا سکے۔ باقی جو اس میں ٹیکسیز کافی زیادہ گورنمنٹ نے لگا دی ہیں، جو ایف ٹیکس ہے، اور بہت سارے اس میں ٹیکسیز ہیں جس میں جی ایس ٹی ہے، ایف ٹیکس ہے، آر ٹیکس ہے، ای ٹیکس ہے، اور ای ڈی ہے، اور ایف آر اے، وی اے آر، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز جو اس میں لگا دیے گئے ہیں جن کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لیسکو کو اس کی بھی کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ یہ کون سے ٹیکسیز آپ چارج کر رہے ہیں، جبکہ جس بندے کا بل 3000 ہے اور اس کو 1500 روپیہ اس کے اندر جو وہ ٹیکس چارج کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بھی ایک نامناسب بات ہے، اور ایک جو غریب آدمی ہے وہ کس طرح بل کو پے کرے گا اور کس طریقے سے وہ اس کو مینیج کرے گا، اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اس لاء میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی امینڈمنٹ لے کر آئیں تاکہ اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں، تاکہ جو لوگ خود سے جو ہے نا وہ ایف بی آر میں رجسٹر ہوں اور وہ خود سے رجسٹریشن کروانے آ جائیں۔ بہت شکریہ۔